الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فخر اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب زیدہ شرفہ، قرۃ عیون الصلحاء، گل گلشن نقشبندیت حضرت صاحبزادہ مظہر الحق نیروی صاحب زیدہ شرفہ، استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری محمد شعیب صاحب، نجم القراء فخر اہل سنت حضرت مولانا حافظ محمد آصف صاحب، عاشق خیر الورا جناب محترم چودھری محمد دلدار حسین صاحب، انتہائی قابل احترام مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں اس محفل پاک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک اپنی تمام تر برکتوں اور رعنائیوں کے ساتھ رونق افروز ہے۔ اس مہینے کی 12ویں صبح مقصود کائنات کی جلوہ گری ہوئی۔ اس مہینے میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض سے خالی جھولیاں بھرنے کے لیے محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، جلوس میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، گھر سجائے گئے، مسجدیں سجائی گئیں، جھنڈیاں لگائی گئیں، چراغاں کیا گیا، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ یہ سارے کام کس مقصد کے لیے کیے گئے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا شکرانہ کرنے کے لیے، اور حضور کی نگاہ فیض سے خالی جھولیاں بھرنے کے لیے ان محفلوں کا انعقاد پوری دنیا میں، مسلم ممالک میں بھی، غیر مسلم ممالک میں بھی، جہاں جہاں دنیا میں مسلمان بستے ہیں، پوری دنیا میں اس مہینے میں بالخصوص اور پورا سال بالعموم محافل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے۔ ان نور برساتی گھڑیوں میں، برکتیں تقسیم کرتے ہوئے دنوں میں، اس مسجد کی انتظامیہ نے سوچا کہ ہم بھی حضور کی رحمتیں حاصل کرنے کا کوئی بہانہ بنائیں، دلوں میں عشق رسول کے چراغ جلانے کے لیے، دلوں کو چمکانے کے لیے، اور ذات نبوی سے نسبت غلامی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے آج اس محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یقین رکھیں، آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے مسجد سجائی، آپ نے اشتہارات چھپوائے، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، علماء تشریف لائے، آپ لوگوں نے
اللہ کے رسول کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے، آپ کے اس ولولے کو، آپ کی اس محبت کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فرمایا عمل کرو، اللہ بھی تمہارے عمل دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل دیکھے گا۔ تو سورہ توبہ کی آیت بتا رہی ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، آپ تو اللہ کا شکرانہ ادا کریں، آپ تو اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کریں اور پھر خالی رہ جائیں؟ کیا خیال ہے، اس طرح ہو سکتا ہے؟ حضور تو اتنے کریم ہیں کہ ہم غفلت میں ہوتے ہیں پھر بھی ان کی نگاہ کرم ہمیں سنبھالے رکھتی ہیں۔ میں اکثر یہ ایک جملہ بولتا ہوں اور آج بھی آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں، وہ رحمت للعالمین جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ محبتوں کے گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ جو حضور کے ساتھ اظہار محبت کریں، حضور انہیں کیا کچھ عطا فرمائیں گے؟ تو آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے، اپنا مقدر چمکانے اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا ایک بہانہ مل گیا ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ آج اس مسجد میں ذکر رسول ہوگا، تلاوت ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، پھر حضور کی نعتیں پڑھی جائیں گی، تو ہم نے سوچا یقیناً یہاں رحمتیں برسیں گی، تو ہم بھی سائل بن کے حاضر ہو گئے۔ چند احباب نے یہ سائل کے لفظ پہ بھی سبحان اللہ کہا ہے، باقیوں کا کیا خیال ہے، سائل بن کے آئے ہیں یا تماشائی بن کے آئے ہیں؟ محفل میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں، کچھ تمنائی ہوتے ہیں، کچھ تماشائی ہوتے ہیں۔ تماشائی صرف رونق دیکھنے آتے ہیں اور تمنائی محبوب کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تماشائی صرف رونق محفل دیکھنے آئے، اپنا دل خوش کرنے آئے، اور تمنائی جو ہیں وہ کچھ حاصل کرنے آتے ہیں۔ یقیناً اس محفل میں تماشائی نہیں آئے، تمنائی ہی آئے ہیں۔ اور یہ لفظ میں بار دیگر اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر حسن نیت پیدا ہو جائے۔ جتنی اعلیٰ نیت لے کر بیٹھیں گے اتنی زیادہ برکتیں لے کر جائیں گے۔ انسان گھر تنہائی میں بیٹھ کر بھی نعت پڑھ سکتا ہے، درود شریف تو گھر اکیلے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، پھر یہ محفل کا کیا فائدہ ہے؟ محفل میں عاشقوں کا اجتماع ہوا، علماء تشریف لائے، سادات آئے، حفاظ آئے، قراء تشریف لائے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے، پتہ نہیں آنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہو جس کے دل کا سوز و گداز اس بارگاہ میں پسندیدہ ہو، اور اس آنے والے ایک شخص کے صدقے پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے۔ کیونکہ جب ڈھیری کا سودا کیا جاتا ہے پھر ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ جب ڈھیری کا سودا کیا جائے پھر مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، پھر ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشیا تے تو وی، مت کوئی مل جائی بخشیا تے تو وی بخشیا جا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادتوں کا باعث بنائے۔ فتنوں کے اس دور میں یہ محفلیں ہیں جو ہمیں شعور دین بخشتی ہیں اور مادیت کا اندھیرا دلوں سے نکال کر دین کا نور دلوں میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ محفلیں ہیں جو حضور کی بارگاہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ محفلیں دین سیکھنے کا ذریعہ ہیں۔ آج تو ایک ایسے موقع پر
اس مسجد میں محفل ہو رہی ہے جب دبئی میں بھی ایک میچ ہو رہا ہے اور پاکستان کے حالات بھی اس وقت پریشان کن ہیں۔ ہم تو مسجد کے اندر بڑے اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کے کچھ عاشق سڑکوں پہ بھی ہیں۔ اللہ تعالی حضور کے اللہ تعالی حضور کے عاشقوں کی خیر فرمائے اور اللہ تعالی حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اشتہار پہ آپ نے آج کی محفل کا عنوان پڑھا ہوگا، امام الانبیاء بحیثیت خاتم الانبیاء۔ تو چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ہمارے پاس سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ ایمان ہے، ہمارا تعارف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حضور کی امت کو کوئی حکم دیتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ 99 مرتبہ 89 مرتبہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ کریم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کا خیال رکھنا تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ بندہ اپنے ارادے سے تو نہیں مرتا، وہ تو حکم الہی آتا ہے، تو پھر یہ کیوں فرمایا نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم کامل مومن ہو۔ ولا تموتن، نہ مرنا، بندہ خود تو نہیں مرتا، وہ تو اللہ کا امر آ جاتا ہے، ورنہ تو بندہ زندہ رہنا ہی چاہتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ جو فرمایا نا ولا تموتن، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر حال میں اپنے ایمان کی فکر کرنا، جس وقت بھی موت آ جائے تمہیں پریشانی نہ ہو، اسرائیل کو یہ نہ کہنا پڑے ٹھہر جاؤ میں توبہ کر لوں، تم ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا۔ انبیاء کرام قرب الہی کے اس مقام پہ ہوتے ہیں، انہیں سلب ایمان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نبوت دے کے واپس نہیں لیتا۔ لیکن سورہ یوسف پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ پروردگار جب میرا وصال ہو تو اس حال میں کہ میں کامل مسلمان ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس دولت کو ڈاکوؤں سے بچانے کی فکر نہ ہو، بندہ بے پرواہ ہو اور کہ خیر ہے، تو وہ خزانہ ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے ایمان، اسے ہم رہزنوں سے، ڈاکوؤں سے بچا لیں۔ گھر میں عام چیزیں جو ہوتی ہیں، معمولی چیزیں، وہ تو عورتیں شوکیس میں رکھ دیتی ہیں، ٹیبلوں پہ پڑی ہوتی ہیں، لیکن ماں نے سونا کہاں رکھا ہوا ہے یہ بھی ساری اولاد کو نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ سونا قیمتی ہے تو ماں چھپا کے رکھتی ہے۔ تو جو چیز قیمتی ہو اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ غفلت کا بیج بو کر تہجد پڑھنے کی امید نہ رکھو، جو بیج بوو گے وہی فصل کاٹو گے۔ تو اگر غفلت کا بیج بوو گے
تو عبادت الہی کی فصل کیسے کاٹو گے؟ پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ۔ قرآن پاک میں ایمان کا ذکر فعل کی صورت میں ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے حرف۔ تو ایمان کا ذکر کس صورت میں ہوا ہے؟ فعل کی صورت میں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں یؤمنون فعل ہے۔ اسی طرح بڑی مشہور سورہ مبارکہ اور اکثر احباب کو یاد ہوتی ہے یہ سورت، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یہ بھی فعل ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ کریم نے یہ جو ایمان کا ذکر فعل کی صورت میں کیا ہے، اس میں جو حکمتیں ہیں، راز ہیں، ان میں سے ایک راز یہ ہے کہ ایمان سیکھنا چاہیے۔ ایمان حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ کلمہ پڑھ لیا، حق تک پہنچ گئے، اب اس ایمان میں ترقی کے لیے، اس ایمان میں اضافے کے لیے بھی تگ و دو کرنی چاہیے۔ ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایک ہوتا ہے نفس ایمان، ایک ہے کمال ایمان۔ تو ایمان علماء سے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے ایمان ضائع ہوتا ہے، اور وہ چیزیں اپنائیں جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن سے مومن اعلیٰ مقام ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایمان علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھنا چاہیے۔ ایمان مرکب نہیں، بسیط ہے۔ مرکب وہ چیز ہوتی ہے جس کے حصے ہو سکتے ہیں، اور بسیط وہ چیز ہوتی ہے جس کے حصے نہیں ہو سکتے۔ مرکب کی مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس 1000 روپے ہے، آپ نے 200 روپے خرچ دیے، باقی کتنے بچ گئے؟ کچھ ضائع ہو گیا، کچھ بچ گیا۔ یہ مرکب ہے جس کے جز ہو سکتے ہیں، اجزاء ہو سکتے ہیں، حصے ہو سکتے ہیں۔ بسیط وہ ہوتا ہے جس کے حصے نہیں ہو سکتے، رہتا ہے تو سارا ہی رہتا ہے، جاتا ہے تو سارا ہی جاتا ہے۔ ایمان کے حصے نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں بھئی 10% ایمان ضائع ہو گیا ہے، 90% ایمان بچ گیا ہے۔ نفس ایمان جو ہے، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو سارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، سارے نبیوں کو مانتا ہوں، تمام آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، تقدیر کو نہیں مانتا، سارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ باقی سارے عقیدے ٹھیک تھے، صرف ایک عقیدہ قرآن کے خلاف تھا، سارے ایمان ضائع ہو جائے۔ اگر کوئی شخص تمام نبیوں کو مانتا ہے، صرف حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں مانتا، سارا ایمان ضائع ہو جائے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ دیکھیں جی سارے عقیدے ٹھیک تھے، صرف حضرت یونس کا منکر ہے، تو 98% ایمان بچ جائے، 2% ایمان ضائع ہو، کیونکہ وہ ایک نبی کا منکر ہے نا، حضرت یونس علیہ السلام، باقی سب تو مانتا ہے، سارے عقیدے ٹھیک ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 2% ایمان ضائع ہو جائے اور 98% بچ جائے؟ جن چیزوں پر ایمان کی بنیاد ہے، جو مشتملات ایمان ہیں، جو ضروریات دین ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا، سارا ہی ایمان ضائع ہو جائے گا۔ سٹیل کا میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سٹیل کے جگ گلاس ٹرے میں پڑے ہو نا، بندہ بے احتیاطی سے چلے، گلاس گر بھی جائے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن اگر شیشے کے جگ گلاس ٹرے میں رکھ کے، تو باپ کہتا ہے بیٹے کو احتیاط سے چلنا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہ گلاس گرا تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ ہیں دونوں ہی جگ گلاس، لیکن ان کی کیفیت میں، ساخت میں فرق ہے۔ یہ میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ جو چیز نازک ہوتی ہے اس کا خیال بھی زیادہ رکھنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ پھولوں کا ہار ہے، تو یہ میز پر پڑا ہوا ہے، تو کوئی جگہ ہے نا جہاں اس ہار کو رکھا گیا ہے۔
ایمان انسان کے اندر کس جگہ پہ ہوتا ہے جی؟ دل میں ہوتا ہے. ماشاء اللہ بڑے باشعور لوگ سامعین بیٹھے. دل میں ہوتا ہے. تو دل کتنے ہیں؟ ایک ہے. دل دو نہیں اللہ نے رکھے، دل ایک ہے. اب وہ آپ اس مقام تک پہنچ گئے کہ ایمان بسیط ہے. چونکہ ضروریات دین میں سے ایک کا بھی انکار کیا ہے نا، تو وہ دل کی کیفیت رہ ہی نہیں گئی جو ایمان سے ہونی چاہیے. دو دل تو نہیں ہو سکتے کہ آپ ایک بندے سے نفرت بھی کریں، ایک بندے سے محبت بھی کریں. یا نفرت ہوگی یا محبت ہوگی. تو دل اللہ نے ایک ہی بنایا ہے. ایمان جس مقام پہ رہتا ہے نا وہ مقام ہے دل. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان بسیط ہے. تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں، ضروریات دین میں سے یہ بنیادی عقیدہ ہے، جو آدمی حضور کو صرف نبی مانے، آخری نبی نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے. حضور کو آخری نبی ماننا، خاتم الانبیاء ماننا، یہ ضروریات دین میں سے ہے. تو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ہمارا سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے. دوسری بات، ایمان کے حصے نہیں ہو سکتے. اور تیسری بات یہ کہ حضور کو آخری نبی ماننا یہ قرآن کا حکم ہے. کسی ایک آیت کا بھی انکار کریں، باقی سارے قرآن کو مانیں، ایک آیت کا بھی انکار کرے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی حضور کو نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے، وہ مسلمان نہیں. مسلمان وہ ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے. حضرت آدم سے لے کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جلیل القدر انبیاء تشریف لائے، لیکن ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا. اس لیے ضرورت تھی کہ اور نبی آئیں. ابھی انسانی ذہن ارتقاء کی منزلیں طے کر رہا تھا. ابھی ضرورت تھی کہ اور نبی آئیں تاکہ پہلی شریعتوں کو منسوخ کر کے نئے احکام لوگوں تک پہنچائیں. لیکن جب انسانی ذہن ارتقاء کی اس منزل پر پہنچ گیا جہاں وہ اللہ کے کامل دین کو حاصل کر سکتا ہے، تو پھر اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا ہے. پہلے زمانے نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، نبیوں کے پیغام محفوظ نہیں رہتے تھے. تورات نازل ہوئی لیکن بدل گئی، تحریف ہو گئی. چونکہ ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ کتابیں محفوظ ہوں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں شائع ہوں، ایک ہی کتاب پوری دنیا میں دستیاب ہو. اس وقت تو ایسا ہوتا تھا، مثال دے رہا ہوں، پورے گجرات میں اتنا بڑا شہر ہو اور کسی کے پاس صرف ایک کتاب. دوسرے مذہب والوں نے، اس کے ہم مذہب لوگوں نے کتاب پڑھنی ہو تو اس کے گھر جا کے کہ ہمیں بھی کتاب دو ہم پڑھ سکیں. چونکہ کتاب لکھی جاتی تھی، چھپوائی نہیں تھی جاتی. ابھی کاغذ کی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ کاغذ بن گیا ہو. ابھی اتنی سائنسی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ کاغذ پر تحریر شائع کی جا سکتی ہو. اس لیے ضرورت تھی کہ اور نبی بھیجا جائے جو صحیح دین لوگوں تک پہنچائے. امتیں تحریف کر دیتی تھیں، نبی کے پیغام کو بدل دیتی تھیں. پر اللہ کریم نے جب قرآن نازل فرمایا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ایک مقام پہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. دوسرے مقام پہ فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. جب دین مکمل بھی ہو گیا، اللہ نے حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی، تو اب نبی کی کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ پہلے اس وجہ سے نبوت کا دروازہ کھلا تھا، دین مکمل نہیں ہوا، ابھی انسانی ذہن ارتقا پا رہا تھا. بعد والے نبی پہلے نبیوں کی شریعت میں تبدیلی لاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں جائز تھا.
تو ابھی انسانی ذہن ترقی پا رہا تھا، ارتقا پا رہا تھا، اس لیے بعد والے نبی پہلی شریعتوں میں کچھ تبدیلی، احکام میں تبدیلی کرتے تھے، لیکن جب انسانی ذہن اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اب کامل دین کو وہ اخذ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، پھر اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا۔ دوسری ضرورت یہ تھی نبوت کی کہ پہلے نبی کا پیغام محفوظ نہیں رہا، اللہ نیا نبی بھیج کے اصل پیغام متعارف کرواتا۔ قرآن نازل کیا تو اللہ نے حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ 12 ربیع الاول کی صبح وہ محبوب دنیا میں تشریف لائے ہیں جنہوں نے نبوت کی ساری ضرورتیں پوری کر دی۔ حضور سے پہلے نبوت کا دروازہ کھلا تھا، ضرورت تھی اور نبی آئے جو لوگوں کو خدا تک پہنچائے، لیکن جب میرے آقا کریم تاجدار ختم نبوت بن کے تشریف لائے، آپ نے نبوت کی ساری ضرورتیں پوری کر دیں۔ 1400 سال گزر گئے میرے آقا کریم کو اللہ کا دین پہنچائے ہوئے، لیکن اس دین کی برکتیں آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چہروں پہ داڑیاں سجی ہوئی ہیں، سر ڈھکے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اولاد ماں باپ کا ادب کر رہی ہے، حلال و حرام میں لوگ فرق کرتے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، جسم پہ غسل فرض ہو آج بھی لوگ غسل کرتے ہیں۔ وہ برکات نبوت مسلسل جاری ہیں اور قرب قیامت تک وہ برکات نبوت جاری رہیں گی۔ جب قیامت آئے گی پھر حشر کے میدان میں بھی خاتم النبیین کا فیض جاری ہوگا۔ تو نبوت کی جو ضرورتیں تھیں وہ ساری حضور کے وجود سے پوری ہو گئیں، اب کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ یہ جو بات میں نے برکات والی عرض کی ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ پہلے نبی جب دنیا سے پردہ فرماتے تھے 100 سال بعد 200 سال بعد برکتیں اٹھ جاتی، قوم بگڑ جاتی، قوم نبی کی تعلیم چھوڑ دیتی، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال حق فرمائے ہوئے اور دنیا سے ظاہراً پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال گزر گئے، برکات نبوت آج بھی موجود ہیں یا نہیں؟ برکات نبوت آج بھی موجود ہیں، اور حضور اپنی روحانی توجہ سے آج بھی دین پھیلا رہے ہیں۔ مشرق و مغرب میں اسلام پھیل رہا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مفسرین کے جو ارشادات ہیں اگر وہ سمجھ آ جائیں تو عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا آسان ہے۔ میرے آقا کریم کے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، 3 صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں، اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ حضور کی کتنی اولادیں ہیں؟ 7۔ جو شہزادیاں ہیں، رسول زادیاں ہیں، وہ تو جوان ہوئی ہیں، نکاح ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے جو 3 صاحبزادیاں ہیں ان کی اولادیں آگے نہیں چل سکیں سلسلہ، اور حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات آپ کی اولاد پاک کا سلسلہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ جو حضور کے 3 صاحبزادے ہیں، رسول زادے ہیں، وہ چھوٹی عمروں میں ہی وصال فرما گئے۔ پہلے نبیوں میں ایسا بھی ہوا ہے، باپ نبی ہے، بیٹا نبی ہے، پوتا نبی ہے، پڑپوتا نبی ہے، پشتوں کی پشتیں، نسلوں کی نسلیں نبی ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم نبی ہیں، بیٹے اسحاق نبی ہیں، پوتے یعقوب نبی ہیں، پڑپوتے حضرت یوسف نبی ہیں۔ اب حضور کے صاحبزادے رسول زادے جوان ہوتے تو 2 ہی صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ نبوت نہ دی جاتی، تو پھر وہ نبی زیادہ فضیلت والے ہوتے جن کے بیٹے نبی تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نبوت دی جاتی تو پھر حضور آخری نبی نہ ہوتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ
کسی رجل کے باپ نہیں ہے۔ رجل جوان کو کہتے ہیں، جوان مرد کو۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، آپ کسی جوان مرد کے باپ نہیں، ولاکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری آیت ہے ختم نبوت کی، تو اس کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں؟ اس وجہ سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ پہلے نبیوں کے ہاں یہ صورتحال بھی رہی ہے کہ باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے چھوٹی عمروں میں ہی وصال فرما گئے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ یہ منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی، تو اللہ کریم نے حکم دیا کہ محبوب آپ حضرت زید جو کہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی متعلقہ زوجہ سے جنہیں انہوں نے طلاق دے دی ہے آپ نکاح فرمائیں۔ اللہ کے حکم سے حضور نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا ہے۔ کیوں نکاح فرمایا ہے؟ ایک تو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو منہ بولا رشتہ ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں۔ دوسرا یہ بھی پتہ چل جائے کہ حضور کا نہ حقیقی بیٹا ہے نہ منہ بولا بیٹا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ منہ بولا بیٹا تو تھا تو یہ کیوں نہیں نبی بنے، ان کی تو آگے اولاد تھی، حضرت زید بن حارثہ کی حضرت اسامہ ہیں، اسامہ بن زید، تو منہ بولے بیٹے تو ہیں، تو بیٹے کا لفظ تو آ گیا، اور جوان بھی ہوئے ہیں، ان کی شادی بھی ہوئی ہے، آگے ان کی اولاد بھی ہوئی ہے، تو منہ بولے بیٹے تھے حضور کے، تو ان کی تو اولاد کو نبوت مل جاتی، کیونکہ بیٹے تو حضور کے کہلائے، منہ بولے بیٹے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کسی جوان مرد کے بھی باپ نہیں ہیں، نہ نسبی بیٹا کوئی آپ کا جوان ہے، نہ کوئی منہ بولا بیٹا۔ اب ایک تیسرا بیٹا رہ گیا تھا، روحانی بیٹا۔ امت جو ہے نا وہ رسول کی روحانی اولاد ہوتی ہے، تو اس کو اللہ نے قائم رکھا ہے، ولاکن رسول اللہ، حضور امت کے روحانی باپ ہیں، امت جو ہے وہ روحانی اولاد ہے رسول کی، لیکن نسبی بیٹا یا منہ بولا بیٹا کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں ختم نبوت کو بعد میں بیان کیا ہے، اور ابتدا میں میرے آقا کریم کے باپ ہونے کی نفی فرمائی ہے کہ آپ کسی جوان مرد کے حقیقی باپ نہیں ہیں، اور کوئی منہ بولا بیٹا بھی آپ کا نہیں ہے۔ وہ منہ بولا رشتہ حقیقی رشتے کے حکم میں ہے ہی نہیں شریعت مطہرہ میں، ولاکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول جو ہے نا وہ حقیقی ماں باپ سے بڑھ کے شفقت کرتے ہیں امت پر۔ میرے گناہوں کے لیے میرے ماں باپ نے آنسو نہیں بہائے ہوں گے، اللہ کے رسول نے آنسو بہائے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب مشرکین کہتے ہیں جب بیٹا نہیں ہے، اولاد حقیقی بیٹا بھی جوان نہیں ہوا، اور منہ بولے بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو پھر آگے دین کیسے چلے گا؟ ان کا ذہن تو یہاں رکا ہوا تھا کہ بیٹا ہی دین چلاتا ہے، بیٹا نہیں ہے تو یہ سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ اللہ کریم نے جواب دے دیا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اسے دین پہنچانا بھی آتا ہے، دین بچانا بھی آتا ہے۔ جس نے دین پہنچانے کا اہتمام کیا ہے وہ دین پھیلانے کا بھی اہتمام کرے گا۔ اور یہ بات بھی حضور کی عظمتوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تاریخ نبوت پڑھ کے دیکھیں، 30 نبی، 40 نبی، 90 نبی ایک وقت میں اکٹھے
اکٹھے تبلیغ کرتے رہے ہیں، اور پھر بھی عالم کفر ان کی مخالفت کرتا رہے، لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ 30 نبی ایک وقت میں اکٹھے شہید ہوئے ہیں، 90 نبی ایک وقت میں اکٹھے تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں بھی 3 نبیوں کا ذکر ہے، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرے کے ساتھ ہم نے پہلے جو 2 تھے ان کو مضبوط کیا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ رسول ہیں، حضرت ہارون نبی ہیں، دونوں اکٹھے تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو تاریخ نبوت پڑھ کے دیکھیں، پہلے کئی نبی اکٹھے تبلیغ کرتے، پھر بھی امتیں مخالفت کر رہی ہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہی۔ میرے آقا کریم نے اکیلے تبلیغ فرمائی ہے، اور صرف 23 سالوں میں دین حق کو قائم کر کے دکھایا ہے۔ حضور کی نبوت ہی وکھری ہے، رسالت کی شان ہی وکھری ہے۔ جو شان اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ نے روز ازل نبیوں کی روحیں اکٹھی کر کے فرمایا تمہیں شانیں دوں، کتاب و حکمت دوں گا، پر جب یہ شانوں والا رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول، یہ 2 پیش جو آئے ہیں نا، التنوین للعظمت، تنوین عظمت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اے نبیو، جب یہ شانوں والا رسول آ جائے، کون آ جائے؟ ماشاءاللہ آپ نے ترجمہ پورا کیا ہے، صرف رسول نہیں کیا، شانوں والا رسول۔ یہ جو شانوں والا ہے یہ تنوین کا ترجمہ ہے، التنوین للعظمت۔ اللہ کن سے فرما رہا ہے جب یہ شانوں والا آ جائے؟ نبی خود تھوڑی شانوں والے ہیں، جنہیں اللہ نے شانیں دی، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، نبی اتنی بلند شان رکھتے ہیں کہ اولاد آدم میں سب سے بلند مرتبہ گروہ ہے تو نبیوں کا گروہ ہے۔ وہ جو سب سے بلند شانیں رکھتے ہیں انہیں اللہ فرما رہا ہے جب یہ شانوں والا آ جائے، شانوں والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے جب یہ شانوں والا آ جائے۔ اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ تاریخ نبوت پڑھ کے دیکھیں، کئی نبیوں نے 500 سال، 700 سال، 900 سال تبلیغ کی ہے، اسلامی ریاست نہیں قائم فرما سکے۔ اس قدر امتوں نے مخالفت کی ہے اور شیطان نے دشمنی کی ہے۔ یہی وجہ ہے جس دن میرے آقا کریم کا میلاد ہوا نا، شیطان مکے سے باہر نکل کے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہے، چیلے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کیوں چلا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، آج واقعہ کیا ہوا ہے؟ شیطان نے کہا اللہ کا رسول پیدا ہوا ہے۔ چیلوں نے کہا پہلے بڑے بڑے رسول آتے رہے، تم نہیں گھبرائے، تم نہیں روئے، آج کیوں رو رہے ہو؟ تم نے 950 سال حضرت نوح کی عمر تبلیغ، ان کی مخالفت کرتے رہے، آج رسول آیا تو رو کیوں رہے ہو؟ شیطان نے کہا جو پہلے آئے تھے نا وہ محب تھے اللہ کے، یہ محبوب ہے اللہ کا۔ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں، کوشش میں کوئی کمی نہیں، تبلیغ اعلیٰ، ان کی کوشش اعلیٰ، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، شب و روز تبلیغ کرتے رہے، لیکن شیطان کہتا ہے میں نے 86-87 بندوں سے زیادہ کسی کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا، 100 کا عدد نہیں پورا ہونے دیا۔ آج وہ آیا ہے جو پتھروں سے بھی کلمے پڑھا لے گا، آج وہ آیا ہے جو درخت کو حکم دے گا، درخت زمین پہ دوڑنے لگ جائے گا، آج وہ آیا ہے جو انگلی اٹھائے گا تو ماں کا کلیجہ چر جائے گا۔
پہلے نبیوں کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں تھی، کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، پر میں نے امتوں کو نبیوں کے قریب ہی نہیں ہونے دیا۔ آج وہ رسول آیا ہے کہ میں گناہ کروا کے امت کو دوزخی بنواؤں گا۔ یہ محبوب دو آنسو بہا کے روٹھے رب کو منا کے گناہگار امت کو بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ میری ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ حضور کے میلاد پر یہ تو سب سے بڑے دشمن نبوت نے بھی مان لیا تھا کہ آج بے مثال شانوں والا رسول آیا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، تاجدار ختم بنا کے بھیجا ہے۔ عقیدہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ عقیدہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ استدلال تاویلات فاسدہ ان سے نہیں ثابت ہوتا، عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ کس سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ نص سین والی نہیں سمجھنی، سواد والی ہے۔ ایک نص ہوتی ہے سین والی، وہ تو نس پھٹ گئی، ناڑ ماشاءاللہ دماغ کی نس پھٹ گئی، وہ سین والی نس ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا جس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، یہ سواد والی ہے، نص قطعی۔ اب نص قطعی کسے کہتے ہیں؟ ما سیق الکلام لأجلہ، جس مقصد کے لیے اللہ نے کلام فرمایا ہے یا جس مقصد کے لیے رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی ہے، ما سیق الکلام لأجلہ، وہ ہے نص قطعی۔ اور پھر نص قطعی کی 4 قسمیں ہیں، میں ان کی تشریح نہیں کروں گا، صرف نام ہی لے رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے بوجھل گفتگو نہ ہو۔ اگر تشریح کروں گا تو 5-7 احباب جو علماء ہیں ان کو تو پہلے ہی پتہ ہے، باقی احباب سمجھ نہیں سکیں گے، اس لیے تشریح میں آسان ترین لفظوں میں کر رہا ہوں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے کلام کیا ہے اس مقصد کو نص کہتے ہیں، اور پھر آگے اس کی 4 قسمیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص۔ میں آسان کر کے آپ سب کو سمجھا رہا ہوں۔ 2 + 2، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 2 + 2 5، تو ویسے کوئی ریاضی کا ماہر ہے جو دلیلیں دے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ فلاں ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 + 2 5 ہوتا ہے، آپ مان لیں گے؟ جو نہیں بولے ان کا کیا خیال ہے؟ 2 + 2 5، یہ تعویلات فاسدہ ہیں جس سے 2 + 2 5 بنایا جاتا ہے۔ یہ تعویلات فاسدہ ہیں جن سے 2 + 2 3 بنایا جاتا ہے۔ یہ تو واضح بات ہے نا۔ مثلا اس وقت میں یہ کہوں دوپہر ہے اور دلیلیں دوں، چونکہ میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے، میں نے داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی ہے، امامہ شریف، تو مان لیں آپ کے اس وقت دوپہر ہے، مان لیں گے؟ آپ کہیں گے نظر آ رہا ہے دن۔ یہ قطعی بات ہے، اس میں تو ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ 2 + 2 4 ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے، اس میں تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگرچہ مگرچہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مرضیت کی ساری عمارت تعویلات فاسدہ پہ کھڑی ہے، یعنی 2 + 2 5، 2 + 2 3۔ مرزے نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اس کا سارا لٹریچر جو خود اس نے کتابیں لکھی ہیں، چاہے نظم میں ہیں چاہے نثر میں ہیں، 82 کتابیں اس کی نثر میں ہیں، 2-3 نظم میں ہیں، وہ 84-85 سارا لٹریچر اس کا میرے پاس موجود ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کی کوئی کتاب دیکھنا چاہے، حوالہ لینا چاہے، میرے پاس لائبریری میں موجود ہے۔ اگر پچھلی صدی میں مقابلہ ہوتا عالمی سطح پر کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا جھوٹا کون ہے، تو آپ کو پتہ ہے فرسٹ کون آتا؟ اتنا بڑا جھوٹ ہے وہ۔ آپ اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو ان لوگوں کی عقل پہ افسوس آتا ہے جو اتنے بڑے جھوٹے کو، صرف جھوٹا نہیں، کاذب نہیں، کذاب کو نبی مان رہے ہیں۔ کذاب کو اگر پچھلی صدی میں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ مقابلہ ہوتا کہ پوری دنیا میں اس وقت کون سب سے بڑا جھوٹا ہے، مرزا پہلے نمبر پہ آتا۔ اس کی کتابیں دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹا، اور دنیا اس کو اس کی طرف نبوت کی نسبت کر رہی ہے۔ 2 + 2 ہمیشہ 4 ہی ہوتا ہے۔ نصوص قطعیہ ہیں
تو ہم اہل اسلام کے پاس ہیں، منکرین ختم نبوت کے پاس ایک بھی نص قطعی اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک بھی دلیل ایسی نہیں جس سے وہ ثابت کر سکیں عقیدہ۔ صحیح حدیث جو ہے نا وہ تو بہت بڑی چیز ہے، ان کے پاس تو ضعیف حدیث بھی نہیں اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے۔ حالانکہ ضعیف حدیث جب صحیح سے مقابلتاً مضمون مختلف ہو تو ضعیف کو چھوڑ دیا جائے گا، حلال و حرام کے مسائل اس صحیح حدیث سے ہی لیے جائیں گے۔ علم ترجیحات یہ ایک الگ علم ہے، مشکل گفتگو نہیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا، آسان سی بات کر رہا ہوں۔ ان کے پاس جو کچھ ہے موضوعات، موضوع روایتیں، موضوع سے مراد ہے گھڑی ہوئی چیزیں، اپنے من سے گھڑی ہوئی چیزیں، قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں۔ اگر قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں تو وہ ہم اہل اسلام کے پاس۔ قرآن پاک میں 100 آیتیں ایسی ہیں جن سے عبارت النص، اشارت النص یا دلالت النص سے یا اقتضاء النص سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، ورنہ کتنی آیتیں ہیں؟ عقیدہ ایک نص قطعی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ختم نبوت پر تو قرآن پاک کے اندر 100 آیتیں موجود ہیں جن میں اشارت النص یا اقتضاء النص سے یا عبارت النص سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ اور اگر کوئی دوست، کوئی عالم مجھ سے وہ ان 100 آیات کے حوالے لینا چاہے تو میں انہیں وہ پیش کر سکتا ہوں، کسی وقت بھی آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ 100 آیات کے حوالے جو ہیں وہ دے سکتا ہوں، اگر آپ کسی کی تشفی کروانا چاہیں، آگے کسی کو وہ پہنچانا چاہیں۔ چونکہ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے آیات کی ہی تشریح کروں، صرف ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا بابرکت ہے وہ ذات، برکتیں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب پہ، بندہ کامل پہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ یہ محبوب عالمین کے لیے نذیر ہو جائیں۔ کس کے لیے؟ صرف انسانوں کے لیے؟ عالمین کے لیے، للعالمین نذیرا۔ احادیث میں تقریباً 210 حدیثیں ایسی ہیں جن میں نص قطعی سے یہ مضمون ثابت ہے۔ 210 احادیث جن میں عقیدہ ختم نبوت بیان کیا گیا ہے۔ میں ان میں سے ایک دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، چونکہ میلاد کا مہینہ ہے، آج 17 ربیع الاول کا دن گزرا ہے، 18ویں رات ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، تو میلاد کے حوالے سے یہ عقیدہ ختم نبوت آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ روایت بیان کی ہے امام حاکم نے المستدرک میں۔ جس دن میرے آقا کریم کا میلاد ہوا، مکے میں ایک یہودی تاجر آیا ہوا تھا جو تجارت کرتا تھا لیکن عالم بھی تھا، یہودیت کا عالم تھا۔ اس نے نشانیاں دیکھیں کہ آج جو نشانیاں ہیں آسمان پر، یہ تو اس وقت ظاہر ہونا تھیں جب آخری نبی نے پیدا ہونا تھا۔ اس یہودی تاجر نے اپنے غلاموں سے کہا مکے میں پھیل جاؤ اور دیکھو کسی کے گھر بیٹا تو نہیں پیدا ہوا۔ غلاموں نے آ کے اس یہودی تاجر سے کہا حضرت عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ وہ یہودی تاجر آ گیا حضرت عبد المطلب کے دروازے پہ اور خواہش کا اظہار کیا، اے عبد المطلب اپنے پوتے کی زیارت تو کراؤ۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، حضور کو اٹھا کے لائے۔ اس یہودی تاجر نے حضور کے چہرہ پاک کی زیارت کی۔ یا اللہ، جنہوں نے حضور کے چہرہ پاک پہ سبحان اللہ کہا ہے انہیں حضور کی زیارت عطا فرما۔ ویسے جو بھی حضور کے چہرہ پاک کو بیان کرے گا، حلیہ بیان کرے گا یا حضور کے چہرہ پاک کا تصور کرے گا، بے ساختہ وہ کہہ اٹھے گا جس طرح تاجدار گولڑا نے نعت لکھی نا، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، تو ساری نعت میں حلیہ بیان کرتے کرتے جب مقطع پہ پہنچے، آخری شعر جس پہ نعت ختم مکمل کی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما اجملک۔ پیچھے حلیہ بیان کیا ہے، حلیہ بیان کرتے کرتے ایک تاجدار گولڑا کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ما اجملک ما احسنک،
تسی کڈے سونے ہو، ما اجملا کا تواڈے جیا دوجا کوئی سونا دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں۔ ابھی صاحبزادہ مظہر الحق صاحب بیان کر رہے تھے، یہ تو پوچھے نا حضرت صدیق اکبر سے کہ دل رجتا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہیں آپس میں اور اپنے اپنے پسندیدہ معمولات بیان کر رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میری تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے آنکھیں میری ہوں چہرہ رسول اللہ کا، میں رخ مصطفیٰ کی تلاوت کرتا رہوں۔ تو کیا انہوں نے آج تک دیدار نہیں کیا حضور کا؟ انہوں نے تو جی بھر کے دیدار کیا ہے، غار میں حضور آرام فرما ہے، چہرہ صدیق اکبر کی گود میں ہے، یہ تو جی بھر کے دیدار کرتے رہے، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، مکے میں ساتھ ہیں، مدینہ منورہ میں ساتھ ہیں، بازار میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، انہوں نے تو جی بھر کے دیدار کی ہے، پھر بھی کہتے ہیں میری یہی خواہش ہے آنکھیں میری ہوں چہرہ حضور کا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دل نبی دے نظارے کولوں سونا ایہو جیا جگ وچ، سبحان اللہ ما اجمالا کا ما احسانہ کا ما اکمالا کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کسے کہتے ہیں؟ ثنا کا ایک معنی تعریف ہے، لیکن یہ تعریف تو زبان سے کی جاتی ہے، اور تاجدار گوڑا نے ثنا کے آگے آنکھوں کا ذکر کیا ہے، گستاخ اکھیاں، یہ کون سی ثنا ہے جس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے؟ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، تو یہ کون سی ثنا ہے جس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے؟ قراء حضرات نے دانتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور قراء حضرات جب مخارج بیان کرتے ہیں نا کہ کس لفظ کو ادا کیسے کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں زبان کی نوک فلاں دانت سے لگائیں، یہ حلق سے لفظ نکلتا ہے، یہ فلاں مقام سے، یہ فلاں جگہ سے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، زبان کا کنارہ جو ہے وہ دواحق دندان سے لگائیں، دانتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، ثنایا، رباعیات، نواجز، دواحق، یہ دانتوں کے مختلف نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ جب بندہ مسکراتا ہے سب سے پہلے جو سامنے والے دو بڑے دانت اور ان کے نیچے دو دانت، یہ چار دانت جو مسکرانے کے وقت سب سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں، انہیں ثنایا کہتے ہیں، ثنایا علیہ، ثنایا سفلا۔ تاجدار گولڑا کو جب زیارت ہوئی ہے پہلی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی ہے، ثنایا دندان پہ پڑی ہے، اور تاجدار گولڑا کا ادب دیکھیں، تاجدار گولڑا کہتے ہیں گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، میری نظر دندان مبارک پہ پڑی، مجھے تو چاہیے تھا زیارت کے وقت ساری یہاں ہی رکھتا، میری آنکھیں دندان مبارک پہ پڑ گئیں، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، مجھے تو چاہیے تھا میں ساری یہیں رکھتا۔ ادب سیکھنا ہے تو کسی ادب والے کے پاس بیٹھ، ثنایا دندان مبارک پہ نظر پڑ گئی ہے تو کہتے ہیں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ ادب سیکھنا ہے تو کسی ادب والے کے پاس بیٹھیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں چسوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ حضور آپ مجھ مسکین کے گھر تشریف لائیں، جہاں آپ کے نالین کا نقش لگے گا میں جامی وہاں اپنی جان قربان کروں گا۔ کہاں جان قربان کروں گا؟ نالین پہ یا نقش نالین؟ نالین نہیں کہا انہوں نے کہا نقش نالین، فدائے نقش نالینت۔ مولانا جامی نے ادب سکھایا ہے، کہتے ہیں نالین کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے، میری جامی کی اوقات نہیں کہ نالین مصطفیٰ کی بلندی تک پہنچ سکوں، میں تو حضور کے نالین کے نقش پہ اپنی جان قربان کروں گا۔ کہاں جان قربان کروں گا؟ اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے۔ کعبہ شریف کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے، حاجی لوگ زیارت کرتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان ہے، اس پتھر کو دیکھیں تو رب کا قرب ملتا ہے۔
دیکھا کس کو ہے؟ حضرت ابراہیم کو یا نشان قدم کو؟ نشان قدم کو دیکھا. حضرت ابراہیم کی زیارت نہیں ہوئی, حضرت ابراہیم کا قدم بھی نہیں دیکھا, قدم کا نقش دیکھا ہے. اللہ کی رحمت مل گئی, اللہ کا قرب مل رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف آ کے نماز پڑھاتے, اس پتھر کے پاس مصلی بچھاتے تھے. امامت کا مصلی حجر مقام ابراہیم کے پاس بچھاتے تھے. وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان ہے, یہاں امامت کا مصلی ہوتا تھا. اس پتھر پہ قدموں کا نقش ہے. اب ذرا دل تھام کے دیانتداری سے فیصلہ کریں, نبی کے قدموں کا نقش دیکھیں تو رب کی رحمت ملتی ہے, ثواب مل رہا ہے, رب کا قرب مل رہا ہے. تو اگر نبی کا چہرہ دیکھیں, دوبارہ عرض کر رہا ہوں, قدم نہیں دیکھا, نشان قدم دیکھا ہے. حضرت ابراہیم کا قدم نہیں دیکھا, حضرت ابراہیم کا نشان قدم دیکھا ہے تو برکتیں مل رہی ہیں. تو اگر نبی کا چہرہ دیکھیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں بڑے سے بڑا ولی, غوث, کتب, ابدال صحابی نہیں بن سکتا, اس لیے کہ جو تلاوت صحابہ نے کی ہے وہ تابعی نہیں کر سکتے, وہ بعد والی امت نہیں کر سکتی. صحابہ نے براہ راست نبی کا فیض حاصل کیا ہے, نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, خاتم النبیین کے چہرے کی زیارت کی ہے. نبی کے قدم کا نشان مل جائے تو رب کی رحمت مل جاتی ہے. تو جو جی بھر کے نبی کا چہرہ دیکھتے رہے, رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے, یہی میرے پیش نظر رہے, اسے رات دن میں پڑھا کروں. حضرت جناب سیدنا عبد المطلب حضور کو اٹھا کے لائے. یہودی تاجر نے حضور کا رخ روشن دیکھا, یہودی تاجر نے حضور کا رخ روشن دیکھا, یہودی تاجر نے حضور کا چہرہ پاک دیکھا. حضور کے چہرے سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے؟ سب سے خوبصورت نظارہ حضور کے چہرہ پاک کا نظارہ ہے. اگر آپ پریشان ہوں, دعا قبول نہیں ہو رہی, حضور کے چہرے کا واسطہ دے کے دعا کریں, یہ دعا کی قبولیت کا وظیفہ ہے. یہ چہرہ پاک اٹھے تو رب قبلہ بدل دیتا ہے. اس لیے حضور کے چہرہ پاک کا واسطہ دے کے دعا کریں. حضور ضیاء الامت قدس سر العزیز نے ضیاء القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا, اس میں فرمایا مضارع کا صیغہ کیوں ہے؟ نرا, ہم دیکھ رہے ہیں. محبوب آپ کا حسن ماضی کا قصہ نہیں ہے, اس حسن پہ کبھی زوال نہیں آ سکتا, یہ حسن بڑھتا ہی رہے گا. اس یہودی حضور کا چہرہ دیکھا, پھر عرض کیا اے عبد المطلب ذرا ان کی پشت دکھاؤ. حضرت عبد المطلب نے پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا. جو ہی اس یہودی کی نظر حضور کی پشت مبارک پہ پڑی, وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. حضرت عبد المطلب حیران ہوئے, حضور کو اندر بستر پہ لٹا کے دوبارہ باہر آئے. یہودی تاجر کو اٹھایا, پانی چھڑکا, پانی پلایا. جب اسے ہوش آیا تو آپ نے حیران ہو کے فرمایا تیرا بھی عجب معاملہ ہے, لوگ نومولود بچوں کا صرف چہرہ دیکھتے ہیں, تو نے کہا پشت دکھاؤ. پھر عجب تر معاملہ ہے کہ پشت دیکھتے ہی تو بے ہوش ہو گیا, اس میں کیا راز ہے؟ اس یہودی نے کہا عبد المطلب یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ اللہ کا آخری نبی ہے جو تمہارے خاندان میں آیا ہے. حضرت عبد المطلب بھی حضور کے میلاد سے پہلے خواب دیکھ چکے تھے, وہ بھی جانتے تھے شانوں والا رسول آیا ہے, لیکن انہوں نے اس یہودی سے کہا تیرے پاس اس بات کی دلیل کیا ہے, تاکہ اس سے دلیل ظاہر ہو, یہ کہے کیوں اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ آج آخری نبی کی ولادت ہوئی ہے. ختم نبوت کی بات اس نے کی. اس یہودی نے کہا یہ آخری نبی ہیں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے علماء نے ہمیں نشانی یہ بتائی تھی, آخری نبی کے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. یہ یہودی تاجر والی روایت المستدرک سے سنا رہا ہوں, لیکن امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد امام محمد بن عیسیٰ ترمذی,
انہوں نے الشمائل المحمدیہ میں، جسے ہم شمائل ترمذی کہتے ہیں، مولا علی شیر خدا سے ایک روایت نقل کی ہے، ان علی ابن ابی طالب قال بین کتفی خاتم النبوت و خاتم النبیین، شیر خدا فرماتے ہیں یہ دو کاندھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے، یہ صرف نبوت کی دلیل نہیں، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مہر نبوت صرف نبوت کی دلیل نہیں ہے، وَهُوَ خاتم النبیین، شیر خدا فرماتے ہیں یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حضرت سلمان فارسی اٹلی سے آئے تھے، روم اٹلی میں ہے، مدینہ منورہ کے 3 نشانیاں دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا، تیسری نشانی کون سی تھی؟ 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ پتہ چلتا ہے حضور کی آمد سے پہلے یہودیوں میں، عیسائیوں میں یہ نشانی معروف تھی۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو اتباع کریں اس رسول کی، نبی کی، امی کی، وہ نبی امی جس کو یہودی تورات میں موجود پاتے ہیں، عیسائی انجیل میں موجود پاتے ہیں، اگر یہودی تورات پڑھیں اس آخری نبی کو پہچان لیں گے، اگر عیسائی انجیل پڑھیں اس آخری نبی کو پہچان لیں گے۔ اس دور کے جو بڑے بڑے عیسائی اور یہودی تھے حضور کو دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی وہ تو عیسائی تھے، حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے۔ عبداللہ بن سلام جب پہلی نظر پڑی نا حضور کے چہرے پہ، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ساتھیوں نے کہا تم تو بحث کرنے آئے تھے، مناظرہ کرنے آئے تھے، دیدار کرتے ہی کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ عبداللہ بن سلام نے کہا واللہ ما ھذا وجہ کذاب، اللہ کی قسم ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو صرف نبی کی نشانیاں نہیں بتائی گئی تھیں، آخری نبی کی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ اس لیے حضور کے میلاد کے دن اس یہودی تاجر نے کہا عبد المطلب یہ اللہ کا آخری نبی ہے جو آپ کے گھر پیدا ہوا ہے، آپ کے خاندان میں آیا ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ ہم میلاد منا کے دنیا کو یہی دعوت دیتے ہیں، آؤ اس ہستی سے جڑ جاؤ جن کے ساتھ ہماری نجات وابستہ ہے، جو خود نہیں آئے اللہ نے بھیجا ہے، جو اللہ کے سب سے بڑے سب سے آخری رسول بن کے تشریف لائے، برہان الوہیت بن کے تشریف لائے۔ خدا تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ غلامی رسول کا راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، رب کو راضی کرنے کا، موت کے بعد والی زندگی اور قیامت کے دن نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ غلامی رسول کا راستہ ہے۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ ایک روایت اور حضور کے ختم نبوت کے حوالے سے سنا رہا ہوں اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، حافظ ابو النعیم انہوں نے دلائل النبوہ میں، علامہ بہقی انہوں نے دلائل النبوہ میں، حافظ ابن کثیر انہوں نے البدایہ والنہایہ میں، دیگر بہت سارے سیرت نگاروں نے اور محدثین نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ میرے آقا کریم سفر فرما رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک عرابی جو کہ گو شکار کر کے لایا تھا، وہ ایک صحابی سے ملا، پوچھتا ہے تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ صحابی نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اور حضور کے حکم پہ سفر کر رہے ہیں۔ عرابی نے کہا تم میں کوئی اللہ کا رسول بھی ہے؟ صحابی اس عرابی کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی محفل میں لے آئے،
اور کہا یہ اللہ کے رسول تشریف فرمائیں۔ جو ہی اس اعرابی کی نظر پڑی حضور کے رخ انور پر، اس نے ایک بے ادبی والا جملہ بولا۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار بے نیام کی۔ حضور نے فرمایا عمر تلوار نیام میں ڈال لو، اللہ کا نبی حلم والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اے اعرابی بتا میرا کلمہ پڑھنے سے کون سی چیز تجھے روکتی ہے، یعنی کون سی نشانی دیکھے گا تو مجھے نبی مانے گا۔ اس نے تھیلے سے مردہ گو نکالی، حضور کے سامنے پھینکی اور کہنے لگا اگر یہ مردہ زندہ ہو جائے تو میں مانوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کتابوں کے حوالے میں پہلے دے چکا ہوں، میرے آقا کریم نے صرف نگاہ فرمائی ہے، دیکھا ہے اس مردہ گوہ کی طرف، اس مردہ گوہ نے زمین سے سر اٹھا لیا ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ اس اعرابی کا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ یہ مردہ گو زندہ ہو جائے۔ حضور نے اس کے مطالبے سے بڑھ کے اپنی شان دکھائی ہے۔ حضور نے اس گو سے کلام بھی کیا ہے اور حدیث میں موجود ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے گو یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا جس کا عرش آسمانوں میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب دوزخ میں، اور جس کی قدرت کی نشانیاں ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ میرا رب ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا من آنا یا دبو، اے گوہ یہ بتا میں کون ہوں؟ من آنا یا دبو، اے گوہ یہ بتا میں کون ہوں؟ اس گوہ نے فصیح عربی زبان میں جواب دیا ہے جسے سارے اہل محفل نے سنا ہے۔ اس گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور عالمین کے لیے رسول بن کے آئے ہیں، و خاتم النبیین آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے ہیں۔ اے گو تیری پہچان پہ قربان جاؤں۔ میرے آقا کریم نے اس اعرابی کی طرف دیکھا، فرمایا بتا گو تو میرا کلمہ پڑھ رہی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ اس اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوہ نے بعد میں کلمہ پڑھا ہے، میرے دل نے پہلے آپ کو نبی مان لیا ہے۔ اب اس نے بات کھولی، وہ کہتا ہے جب پہلی نظر پڑی نا آپ کے چہرے پہ تو آپ کو دیکھتے ہی میرے دل نے کہا لگتے تو نبی ہیں۔ میں نے وہ جو سخت جملہ بولا تھا وہ آپ کا حلم دیکھنے کے لیے، چونکہ نبی حلم والے ہوتے ہیں۔ جب فاروق اعظم نے تلوار نکالی شریعت کے عین مطابق تھی، آپ نے جب فرمایا عمر تلوار نیام میں کر لو، نبی حلم والے ہوتے ہیں، اس وقت میرے دل پہ چوٹ پڑی، یہ صرف میرا جسم ہی نہیں دیکھ رہے، میرا دل بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کا حلم دیکھنا چاہتا تھا، انہوں نے فرمایا نبی حلم والے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان نہیں۔ یا رسول اللہ پھر میں نے آپ کا معجزہ دیکھنے کے لیے یہ مردہ گوہ پھینکی، آپ نے مردہ گوہ کو زندہ کر دیا۔ میں نے تو گفتگو کا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اس گو سے آپ گفتگو فرمائیں، جب گو نے سر اٹھایا تھا نا میں نے اس وقت ہی آپ کو نبی مان لیا نا۔ ہاں آپ نے میرے سوال سے بڑھ کے کرم کیا ہے کہ گوہ سے کلمہ بھی مجھے سنوا دیا ہے۔ یا رسول اللہ میرا دل مانتا ہے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حدیث طویل ہے، یہ میں نے آدھی روایت آپ کو، آدھی آگے موجود ہے ابھی۔ پھر حضور نے، میں اس تشریح میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، حضور نے حکم دیا یہ تمہارا بھائی مسلمان بھائی یہ غریب ہے اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے مدد کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس جو سب سے قیمتی اونٹنی تھی وہ انہوں نے دی ہے، 3-4 اونٹنیاں تھیں تو جو سب سے قیمتی تھی وہ دی ہے، اور عرض کیا یا رسول اللہ جب میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں تو ماڑی چیز نہیں دیتا،
اس وقت میرے پاس 3-4 اونٹنیاں جو بھی ہیں ان میں سب سے بہتر جو ہے قیمتی سرخ اونٹنی، حاملہ اونٹنی، وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو اونٹنی اللہ کے راستے میں عبد الرحمن بن عوف نے دی ہے اس کی تعریف اس نے کی ہے، اللہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن جو سواری دے گا اس کی تعریف میں تمہیں سناتا ہوں۔ پھر حضور نے وہ تعریف بھی سنائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو ہوگا حضور وہ بھی جانتے ہیں، آئندہ جو ہوگا حضور نے بتایا یہ اجر ملے گا عبد الرحمن بن عوف کو، تو آئندہ جو ہونے والا ہے حضور وہ بھی جانتے ہیں۔ اب بھی روایت مکمل نہیں ہوئی، وہ عربی سامان لے کے اونٹنی لے کے جا رہا ہے، آگے سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ عربی وہ نو مسلم پوچھتا ہے اس لشکر سے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سواری سے اتر کے اس لشکر کے سردار سے ملتا ہے، کہتا ہے رسول عربی سے جنگ کرنے جا رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں ہم سرکار مدینہ سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ عربی کہتا ہے جو اسلحہ ان کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، میں ان کی محفل سے ہو کے آیا ہوں، چھوڑو جنگ، چلو میرے ساتھ چل کے ان کا کلمہ پڑھو۔ اس نے تبلیغ کی، حضور کی شانیں سنائی، آئے تھے وہ جنگ کرنے۔ اس نو مسلم کی تبلیغ سے، حضور کی زیارت کرنے سے پہلے ہی ان سب نے مان لیا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر یہ لے کے آیا انہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور حجرے کے اندر تھے۔ میرا ارادہ تو تھا کہ آدھی روایتی سناؤں گا، پر ایک ایسا پہلو ہے اس روایت کا میرے سامنے آ رہا ہے جس وجہ سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا خیمے کے اندر ہیں، چادر ہے دوش مبارک پہ، دوسری چادر ہے جس سے آپ نے بدن مبارک ڈھانپا ہوا ہے، ایک چادر حضور کے کاندھوں پہ ہے، دوش مبارک پہ ہے۔ باہر وہی عربی جو بھی کلمہ پڑھ کے گیا ہے نا، وہ لشکر کو لے کے آیا ہے، سواری سے اترتا ہے، اب بلند آواز سے یا رسول اللہ یہ جو آپ سے جنگ کرنے آئے تھے میں نے آپ کا غلام بنانے لے کے آیا ہوں، یا رسول اللہ تشریف لائیں، انہیں کلمہ پڑھائیں۔ میرے آقا اتنی تیزی سے اٹھے ہیں وہ چادر گر گئی ہے، وہ خیمے میں رہی، اتنی تیزی سے حضور باہر تشریف لائے ہیں خوشی کے ساتھ۔ کوئی دوزخ سے بچ جائے جنتی بن جائے حضور اس پر بڑے خوش ہوتے تھے۔ حضور خوشی سے باہر تشریف لائے ہیں، چادر دوش مبارک سے گر گئی ہے۔ اب وہ جو آئے تھے نا جنگ کرنے، وہ اس طرح دوڑ کے آئے ہیں، میں آپ کو روایت حدیث سنا رہا ہوں، حوالے دے چکا ہوں، وہ اس طرح دوڑ کے آئے ہیں کہ کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی بازو چوم رہا ہے، کوئی کاندھے چوم رہا ہے، کوئی پشت مبارک چوم رہا ہے، کوئی مہر نبوت چوم رہا ہے۔ صرف ہاتھ نہیں چوم رہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی کاندھے چوم رہا ہے، کوئی مہر نبوت کو چوم رہا ہے۔ وہ جو جنگ کرنے آ رہے تھے اس نو مسلم کی تبلیغ سے اتنے بڑے عاشق بن گئے ہیں کہ آتے ہی حضور کے وجود پاک کو چومنے لگ گئے ہیں۔ یا اللہ جو اس پہ محبت سے سبحان اللہ کے، اسے حضور کی دست بوسی نصیب فرما۔ وہ لشکر والے آ کے کلمہ بھی اچھا اور پڑھ کیا رہے ہیں، بوسا بھی دے رہے ہیں، اور ایک گونج مچی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ پورا لشکر کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آج جسے داتا صاحب نے کلمہ پڑھایا وہ بڑی شان والے، جنہیں غوث اعظم نے کلمہ پڑھایا وہ بڑی شان والے، جنہیں حضور غریب نواز نے کلمہ پڑھایا وہ بڑے خوش نصیب، پر جنہیں کلمہ ہی کلمے والے نے پڑھایا وہ پورا لشکر پڑھ رہا ہے اور وادی گونج رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس روایت سے علماء نے دست بوسی کو، قدم بوسی کو بھی ثابت کیا ہے، اور وہ خوش نصیب صحابہ تھے جو اس وقت مہر نبوت کو بھی چوم رہے تھے۔ فتنوں کے اس دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے میں ہمیشہ یہ وظیفہ عرض کرتا ہوں، آپ اپنے دل پہ ادب کا لفظ لکھ لیں کہ ہم نے ہر حال میں حضور کا ادب کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے بحثوں کا، بحث کرنا اور پھر اس سے صحیح نتیجے تک پہنچنا یہ علماء کا کام ہے۔ کوئی آپ سے بحث کرے، اسے کسی عالم دین، مستند عالم دین کے پاس لے جائیں اور کہیں گے ہمارے مسلک کے مستند عالم ہیں، یہ بحث کریں گے۔ خود بحث میں نہ پڑیں، خود یہ کہیں کہ حضور بحثوں کے لیے نہیں آئے، حضور محبت کے لیے آئے ہیں۔
حضور کی ذات کو بحث کی جگہ نہ بناؤ، مر جائے محبت بناؤ۔ حضور سے محبت کر کے دیکھو، پھر دین سمجھ۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ عشق رسول، محبت رسول۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ بس انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام۔ الحمد میں دنیا سے، مجھے حضور کی شان ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے حضور کی شان ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، کوئی مثل نہیں ڈھولندی۔ چپ کر مہر علی ایتھے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ قائم رکھے۔ فتنوں کے اس دور میں اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب